अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है NTV, जिसे हम न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी भी कहते हैं। और जावेद चौधरी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशल एपिसोड लेके आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज का जो वीलॉग है जी, वो डिफरेंट है। जो रेगुलर खबरें चल रही हैं उससे ज़रा हट के हम करेंगे, कुछ आपके सवालात के भी जवाब देंगे, लेकिन खबरें इतनी बड़ी आ गई हैं इसलिए हम उन्हें ज़रा पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि आपके साथ एक मुल्क बैठा हुआ है जिसमें उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बाकायदा एक शैतान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। वैसे तो मैं जनाब को नरेंद्र मोदी ही कहता हूँ और बिल्कुल ठीक कहता हूँ। उन साहब ने फिर हरकतें शुरू कर दी हैं, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। अब जो उनका ख्याल था कि पिछले साल जो उन्होंने वो जंग की है, उस जंग को तो वो जीत नहीं सके, उन्होंने फ्यूचर भी शायद डिसाइड कर लिया कि ये अब लंबी जंग का टाइम नहीं रह गया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारी तबीयत साफ कर देगा। लेकिन दूसरी साइड पे वो कुछ ऐसी हरकत कर भी रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे कि डायरेक्ट जंग की तरफ भी शायद वो आ रहे हैं। वो क्या सूरत हाल है वो तो आपको अलग बताते हैं, लेकिन अभी ये मसला है कि बलूचिस्तान में फिर दोबारा क्वेटा पे अटैक कर दिया गया। क्वेटा शहर के अंदर अटैक हुआ है और ये जाहिर सी बात है, आप जानते हैं ये कौन कर सकता है, ये वहां के दहशतगर्द हैं जिनके पीछे शामिल है रॉ, जिसके पीछे शामिल है नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट। तो सूरत हाल फिर उन्होंने खराब करने की कोशिश की है, लेकिन इस दफा की सूरत हाल में एक आपको फर्क नजर आएगा कि बड़ी जो कार्रवाई होती है और जो इस तरह की कार्रवाई है उसमें एक फर्क है। हालांकि सुनने में ये आपको बहुत बड़ी नजर आएगी, लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है ये हम आपको इसके अंदर जाके बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि अफगानिस्तान वाली साइड पे भी मुसलसल पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिशें सफारती जो हैं वो तेज हुई हैं, इधर से इन्होंने दहशतगर्दी और हमले तेज कर दिए हैं। तो ये सारी सिचुएशन आज ही के व्लॉग में आप जानेंगे और क्वेश्चंस क्या होंगे आपके, वो आपको क्वेश्चंस के टाइम पे ही हम बताएंगे। क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। तो चलते हैं जावेद चौधरी साहब की तरफ और जावेद चौधरी साहब से मैं पूछता हूं, चौधरी साहब क्वेटा पे फिर हमला हुआ है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, दूसरा तो ये ज़हन में रखें कि ये बेसिकली तो अफगानिस्तान है। वो कोयटा की तरफ हमला करे या चमन के ऊपर हमला करे या अंगूर अड्डा के ऊपर हमला करे या पेशावर के अंदर हमला करे या किसी और चौकी के ऊपर हमला करे, पीछे एक ही पावर है जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, तालिबान कहते हैं। हम पूरे अफगानों को तो मुजरम नहीं करार दे सकते या मुलजम करार नहीं दे सकते, लेकिन जो तालिबान रजीम है वो इसकी ज़िम्मेदार है। और अब जो वहाँ पे सूरत हाल थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो आपको पता ही है, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करके उनकी जो डिफेंस पूरी लाइन है और जो उनका डिफेंस इक्विपमेंट है वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट जो है। अब उनके पास सवाए छापामार कार्रवाइयों के अलावा कोई चांस नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व था बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर, ज़्यादा बड़े जंगी मसाइल थे, जंगी महाज भी थे, और उस दौरान ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बहुत सारे मुल्कों के साथ सफारतकारी करके अफ़गानों को भी कंट्रोल किया हुआ था। जहाँ जहाँ से अफ़गानों को कंट्रोल किया जा सकता था वहाँ वहाँ से फ़ोन करवा के इन्होंने इनको चुप करके बिठाया हुआ था। और साथ जो इंडिया की तरफ से मूवमेंट का खदशा था पाकिस्तान को, वो अमेरिका के ज़रिए मुझे लगता है कि यूरोप के ज़रिए उसको भी कंट्रोल किया होगा। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब इस किस्म की सूरत हाल, जब पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज के ऊपर हो और बड़ी जंग को रोकने की कोशिश कर रहा हो या अरबों के साथ इन्वॉल्व हो या अमेरिकन के साथ इन्वॉल्व हो, तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की तवज्जो किसी और साइड पे भी हो। यानी वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी लड़ रहा हो, इंडिया के साथ भी लड़ रहा हो, तो उसने फिर हमारा काम कैसे करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे एक आपका एक दोस्त है और जब आपको उससे काम पड़ गया और वो 2-4 और कामों में उलझा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें कहेंगे यार वो सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम ये करो, उनको छोड़ो और तुम 100% जो है ना अपना जो आउटपुट है या इनपुट जो है ना मुझे दो। तो फिर ऐसे ही होता है। तो पाकिस्तान क्योंकि इन्वॉल्व था बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि इंडिया को इंगेज कर दिया, बाहर की फोर्सेस ने। उन्होंने कहा जी को कोई आपने गड़बड़ नहीं करनी, इंक्लूडिंग आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मैसेज भी नहीं दे रहा था। तो आप देख लें पिछले 2 महीनों में कोई बड़ा मैसेज वहाँ से नहीं आया, किसी ने कोई ज़्यादा धमकी नहीं दी, किसी ने कोई पाकिस्तान को बुली करवाने की कोशिश नहीं की, खामोशी रही वहाँ पे। सेम इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर भी आपने खामोशी पाई होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूएई को पाकिस्तान ने एडजस्ट किया था कि आप इसको रोकें, कतर को इन्वॉल्व किया था और सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया और साथ चाइनीज़ को इन्वॉल्व किया। तो चाइनीज़ भी पाकिस्तान को फेवर लेके देते रहे वहाँ से और चुप करके वो तालिबान बैठे रहे। लेकिन अब जो ही ये मामला थोड़ा सा थमा है और जंग बंदी हुई है और अमेरिका और ईरान का मामला पाकिस्तान से बाहर गया, तो साथ ही अफ़गानिस्तान का महाज जो है वो गर्म हो गया। आप देखें कल से चमन बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। फिर अंगूर अड्डा के ऊपर आज अटैक हुआ है और वहाँ पे 4 बच्चे और एक खातून ज़ख्मी हो गई हैं। और ये हमला जो है टीटीए ने किया है और रॉकेट फायर किए हैं प्रॉपर चौकियाँ जो है। उसके बाद पाकिस्तान ने जब फायर किया या उसका प्रॉपर हमले का जवाब दिया, तो उनकी चौकियाँ जो है ना वो पाकिस्तान ने तबाह कर दी। पाकिस्तान के पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि जहाँ से फायर हो उस चीज़ को ही उड़ा दो, वहाँ से उनको मुकम्मल तौर पे फारिग कर दो। तो जहाँ से उनके रॉकेट आए थे वहाँ पे पाकिस्तान ने
रॉकेट मार के, रॉकेट का बदला रॉकेट और हैवी जो फायरिंग करके तो वहाँ से उड़ा दिया उनको, और वो अपनी चौकियाँ छोड़ के वहाँ से वापस चले गए। और अब वहाँ पे 4 बच्चे ज़ख्मी और एक खातून ज़ख्मी। और ये अंगूर अड्डा की सूरत हाल थी। चमन की हमने रात को बताया था कि वहाँ पे क्या सूरत हाल थी। वहाँ पे भी 2 जो चौकियाँ थी पाकिस्तान ने उसके ऊपर प्रॉपर फायरिंग करके उनको खाली करवा लिया। अब ये जो कोयटा वाली सूरत हाल है ना, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताऊँ कि मकरान का जो इलाका है ना, मकरान, वहाँ पे ये होता है। मकरान आपको पता होगा, ये बिल्कुल जो है ओमान के करीब है। ये ओमान, और ये बल्कि वहाँ से जो लोग आए थे मकरानी जिनको कहते हैं, ये कहते हैं कि ये बेसिकली अफ्रीकन नस्ल है। और ये अफ्रीकन लोग थे, ये वहाँ से ओमान का समंदर क्रॉस करके इस साइड पे आ गए और यहाँ पे फिर आबाद होते चले गए। आप इनके देखेंगे ना, इनके बाल भी घुंघराले हैं, इनकी शक्ल व शुबात, इनके जो अज़ा हैं जिस्म के, वो भी बिल्कुल अफ्रीकियों से मिलते जुलते हैं। और इनके अंदर पावर भी बड़ी है, ज़बरदस्त, के बड़े मजबूत हैं। इसलिए इनकी जो अपनी वो फुटबॉल की टीम होती है वो बड़ी तगड़ी होती है। लियारी के अंदर भी ये मकरानी बहुत है, बिल्कुल। और वो इनकी बड़ी, और इनके प्रॉपर अपने गैंग्स होते हैं। तो उसके साथ साथ ये क्योंकि एक कोस्टल लाइन है ना पूरी मकरान की, तो वहाँ पे ज़ाहिर है सुनसान इलाके ज़्यादा हैं, और वहाँ पे फ़ौज और हमारी पुलिस भी इतनी एक्टिव नहीं है। तो वहाँ पे जो है इस टाइप की BLA की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। साथ पंजगूर का इलाका है, जो पंजगूर का इलाका है, ये भी आप समझो बॉर्डर एरिया है, और यहाँ से भी तेल की और बाकी चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है ना, वो इस साइड पे होती है पाकिस्तान। तो यहाँ पे भी बड़े अरसे से प्रॉब्लम है। बल्कि एक वक्त ऐसा भी था, ये तो जनरल आसम रीड साहब ने आके इसको कंट्रोल किया, वरना ये जो इलीगल तेल आ रहा था उसके अंदर को पाकिस्तान के अपने जो लोग थे वो मिल जाते थे इनके साथ, और जो BLA जिससे असला खरीदती थी या पैसा जो उनके पास आता था वो इस इलीगल तेल से आता था, स्मगलिंग से। वो तेल वहाँ से ख़रीद के वहाँ से ईरान से उसको यहाँ पहुँचाते थे, और उसमें जो पैसा कमाते थे फिर वो अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है उसको वो इस्तेमाल करते थे। और दूसरी साइड पे जो पाकिस्तान के अपने दिफाई इदारे थे वो भी उस तेल को बेच के अपना खर्चा चलाते थे वहाँ पे। तो इस टाइप की सूरत हाल थी। फिर जनरल आसिम रीन ने आके बहुत ज़्यादा सख्ती की, उसके बाद ये मामला ख़त्म हुआ। तो पंजगूर और मकरान जो है ना, उनके इलाकों में इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन ये कोयटा और जो दूसरे सेटल शहर हैं उसके अंदर कंट्रोल हो गया था। लेकिन कल जो है वो 5 से लेकर 7 रॉकेट जो हैं वो कोयटा के अंदर फायर हुए हैं, शहर के अंदर फायर हुए हैं। और इसकी वजह ये है कि 7 चिल्तन एक पहाड़ी है, और इसे से आप देखोगे चिल्तन रोड बड़ा मशहूर है कोयटा के अंदर। फिर चिल्तन एक कभी एक ट्रेन भी चलती होती थी, उसका नाम भी चिल्तन एक्सप्रेस था। तो वो दूसरा ये है कि चिल्तन के नाम से यहाँ पे ना बहुत सारे सिगरेट भी बनते होते थे, बहुत सारे ब्रांड थे चिल्तन के, बड़ा मशहूर नाम चिल्तन चलता था। तो वहाँ वो पहाड़ी है, तो वहाँ से जो है ना ये रॉकेट फायर किए जाते हैं, क्योंकि वो सारा इलाका सुनसान है और वहाँ पे कोई ज़्यादा पिकट्स नहीं है। और पिकट्स ना होने की वजह से, और साथ जो वहाँ पे आर्म फोर्सेस नहीं है, वहाँ पे पुलिस वहाँ पे नज़र नहीं आती, कम डिप्लॉयड है। तो उस वजह से यहाँ से फिर इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, शरारत होती रहती है। तो कल रात 9:30 बजे ये काम शुरू हुआ था, और वहाँ से फिर 5 से लेकर 7 रॉकेट फायर हुए। सबसे पहले जो रॉकेट फायर हुआ वो फ़कीर मोहम्मद रोड है, और वहाँ पे एक रहायशी इमारत है, उसकी छत के ऊपर ये रॉकेट लगा, और उनके पास ये जो प्लेटें थी ना, जो सोलर प्लेट्स, वो डैमेज हो गई हैं बेचारों के। अच्छा, उसके बाद जो है अख्तर मोहम्मद रोड है, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा रॉकेट, और ट्रांसफार्मर तबाह हो गया। साथ ही रोड के ऊपर भी, सड़क के ऊपर भी एक रॉकेट गिरा, जिससे सड़क तबाह हो गई है, सड़क ख़राब हो गई, आप ये कह सकते हैं। तबाही तो सड़क की क्या होनी है, हाँ जी, वो हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ गोलमंडी चौक है, वहाँ पे अटैक हुआ है। फिर अमीर अहमद खान रोड है, उसके ऊपर अटैक हुआ है। फिर इसके साथ साथ जो है ना न्यू नजमुद्दीन रोड है, उसके ऊपर अटैक हुआ है। फिर वहाँ पे एक सरकी रोड है, सरकी रोड के ऊपर जो है एक तजवीदुल कुरान मदरसा है, उसके ऊपर ये रॉकेट फायर हुआ है। लेकिन लोगों के ज़ख्मी होने या शहादतों की कोई जो अभी तक इतला नहीं है। फिर इस कंबरानी रोड जो है ना, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। तो ये जो कोयटा के अंदर इतना ज़्यादा अटैक है ना, ये बड़ा अलार्मिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्पेशल असिस्टेंस जो है वो देनी पड़ेगी रियासत को, कोयटा को। और कोयटा के अंदर अगर कोई इस टाइप के मसले हैं तो एक ही मरतबा उनको क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत सारी कच्ची आबादी हैं, उसके अंदर लोग घुसे हुए हैं, और वहीं से वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के वो अचानक जो है 7, 8, 10 गलियों के अंदर कब्जा करते हैं। 2-4 घंटे वो एक सीन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद जब आर्म फोर्सेस आती हैं तो उसके बाद भाग के दोबारा उन गलियों में चढ़े जाते हैं, और फिर उनको वहाँ से तलाश करना मुश्किल हो जाता है। ये वहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल कोयटा के अंदर है, लेकिन एक बड़ा मैसिव लेवल पे ऑपरेशन जो है ना वो ज़रूरी है। अभी इस वक्त सर्वेलेंस हो रही है, इस वक्त तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्वेलेंस थ्रू आउट जा रही है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखेंगे, जितने भी हमले हुए हैं
یہ 4-5 گلیاں قریب قریب ہیں, ہاں قریب قریب مطلب کسی ایک ہی جگہ سے کسی نے فائر کی اور بھاگ گئے. وہ راکٹ جو ہے نا جی وہ زیادہ دور تک نہیں فائر ہو سکتا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی مشینیں تو ہیں کوئی نہیں, کندھوں پر رکھ کے انہوں نے چلایا ہوگا, اور اس ٹائپ کے راکٹس ہوں گے جو کندھوں پہ چلتے ہوں گے. مطلب اکٹھے ایک ہی جگہ سے نکلیں, ایک ہی فائر جگہ کی اور وہاں سے واپس وہاں سے 8-10 بندے کھڑے ہو کے مختلف ڈائریکشن میں انہوں نے سامنے لے کے نا شست جس کو کہتے ہیں, یا اس کو اینگل بنا کے, تو وہاں سے انہوں نے چلا دیے ہوں گے, اور وہ 5-6-7 کٹھے چلے ہوں گے, 5-6 مختلف ڈائریکشن میں لگے ہوں گے قریب قریب جہاں تک وہ جا سکتے ہیں. بہت زیادہ رینج تو ان کی ہے کوئی نہیں, یہاں تو ان کے پاس کوئی ملک ہو نا, یا وہ اپنی ان کی فیکٹری ہوں جس سے وہ میزائل بنا رہے ہوں یا راکٹ بنا رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے جو اوپن مارکیٹ سے یا چور بازاری سے خریدے جا سکتے ہیں, یا افغانستان سے جو افغانستان کے پاس راکٹس پڑے ہوں. افغانستان کے پاس بہت بڑے ذخیرے ہیں ویسے راکٹوں کے, راکٹس کے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغان وار ہوئی تھی پہلے امریکہ اور رشیا کی, اس زمانے میں بھی رشیا کی طرف سے بھی بہت زیادہ اسلحہ آیا تھا, اور اس سائڈ سے بھی امریکنز کی طرف سے بہت زیادہ اسلحہ آیا, بلینز اور وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ زمینیں کھود کے نا اس کے اندر انہوں نے ذخیرے بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ رشین ابھی اسلحہ بھی موجود ہے اور امریکن اسلحہ بھی موجود ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی اسلحہ بھی موجود ہے, کیونکہ جب امریکہ نے چارلی ولسن نے جب یہ پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا تو امریکہ براہ راست پاکستان کو اسلحہ نہیں دے سکتا تھا, کیونکہ وہ کنفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کہ رشیا کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ لڑائی ہو جائے. تو اس کا اسلحہ جو تھا نا وہ پڑا ہوا تھا اسرائیل کے پاس. تو اب وہ پاکستان جو ہے نا اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہے, تو پاکستان اسے اسلحہ نہیں خریدنا چاہتا تھا. پھر یہ اسلحہ جو تھا نا وایا خریدا گیا, وایا ایجپٹ. تو ایجپٹ سے وہ اسلحہ سارا آتا تھا ایجپٹ, اور ایجپٹ سے پاکستان اٹھا لیتا تھا. تو اس طرح کر کے نا وہ بہت زیادہ پھر یہاں پہ مارٹر گولے آئے, پھر یہ سارے راکٹس آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے جو اس وقت کے ہیوی جو اسلحہ تھا وہ سارا آیا. تو وہاں پہ بڑے بڑے بنکرز بنے ہوئے ہیں, بنکرز کے اندر یہ اسلحہ چھپا ہوا ہے. جن لوگوں نے بنکر بنائے تھے وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے, فوت ہو گئے. اب کسی کو کوئی پتہ نہیں کس جگہ پہ کیا پڑا ہوا ہے, ڈمپ ہوا ہے اسلحہ, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی نشان تھا نہیں. بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ طالبان کا دور تھا, طالبان کا جو پہلا دور تھا اس وقت وہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ مجاہدین, بلکہ مجاہدین سے پہلے اور طالبان بعد میں آئے تھے, تو وہاں پہ مجاہدین جو تھے نا انہوں نے اپنے اپنے علاقے الاٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ علاقہ میرا ہے, یہ علاقہ اس کا ہے. تو وہاں پہ ان کی اپنی اپنی سلطنتیں بن گئی تھیں, یعنی کہ ایک سینٹرل سسٹم سے ختم ہو کے جو مجاہدین گروپ تھے انہوں نے افغانستان کو اپنا تقسیم کر لیا تھا آپس میں. تو اس میں نا ایک بندہ ہوتا تھا جس کا نام تھا ملا راکٹی. اچھا, تو ملا راکٹی جو تھے نا اس کے بعد راکٹ ہوتے تھے, اس کا نام ہی ملا راکٹی تھا. تو اس میں اس طرح ہوا کہ پاکستان جو تھا وہ ظاہر اس کو بھی اسلحہ چاہیے تھا. اب وہاں پہ جو تھا بہت بڑا اسلحہ امریکی پڑا ہوا تھا, رشین پڑا ہوا تھا. تو جو ملا راکٹی ہے نا اس نے پاکستان کو آفر کی کہ جی آپ مجھ سے اسلحہ خرید لیں. تو پاکستان نے کہا بہت اچھی بات ہے یہ. تو وہ ان کو لے گیا پاکستانی, جب وہاں پہ حکام گئے تو اس نے پاکستان سے صرف ایک پجارو گاڑی مانگی. اس نے کہا مجھے پجارو گاڑی چاہیے. اچھا, تو پجارو گاڑی پاکستان لے گیا, اور جا کے پاکستانی جو حکام تھے انہوں نے جا کے اس کو پجارو گاڑی دے دی. اور اس کے بعد وہ ایک ڈپو کے اندر لے گیا جس کے اندر انبار لگا ہوا تھا. تو اس نے اسے کہا جی آپ کے پاس 5-6 گھنٹے ہیں, جتنا چاہتے ہیں آپ لے جائیں. اچھا, تو یہاں پہ پھر ٹرک وہاں پہ گئے, اور اس کے بعد جتنے گھنٹے اس نے بتایا تھا اس کے اندر وہ لاد کے پاکستان لے آئے. تو ایسی مثالیں بھی کلو کے حساب سے کلو کے حساب انہوں نے کہا ٹائم ہے, اس نے کہا ٹائم ہے. جیسے پھل توڑنے ہوتے ہیں نا یا تربوز توڑنے ہوتے ہیں, تو تربوز توڑنے کے لیے وہ کہہ دیتا ہے ٹھیکیدار کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں, اور یہ 10,000 روپیہ مجھے دے دیں, تو بس 3 گھنٹے جو مالک کے آنے سے پہلے جتنے تربوز توڑ سکتے ہیں تو نکالے. تو ملا راکٹی جو تھا نا جی وہ بڑا مشہور آدمی تھا اس معاملے میں, کہ اس نے راکٹ بیچ دیے تھے, اس وجہ سے اسے ملا راکٹی کہتے ہیں. تو وہاں سے ٹرک کے ٹرک پاکستان اپنا لے کے آیا. وہاں چوہدری صاحب کو یاد ہو گڑیاں بیچتے تھے پہلے افغانی یہاں پہ آ کے, تو کہتے تھے کہ کلو کے حساب سے وہاں سے لے کے آتے ہیں, تو ان کا بیچنے کا حساب کتاب ویسے ہی ہے, تول کے. تو وہاں پہ نا بہت زیادہ اسلحہ ہے اس طرح پڑا ہوا. تو وہ بعض اوقات جیسے خزانہ نکلتا ہے نا اس طرح وہ اسلحہ نکل آتا ہے درمیان سے, تو پھر وہ اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں یا پھر اوپن مارکیٹ میں بیچتے ہیں. ایون پاکستان کی مارکیٹوں کے اندر بھی اسلحہ بکتا ہے. اور پھر $7.5 بلین کا تو امریکن اس مرتبہ چھوڑ رہے تھے, وہ ان کے پاس بڑا خزانہ تھا. وہ بھی ان میں سے لوگوں نے بانٹ کے نا آپس میں لوگوں بانٹ کے اس کو بیچتے رہے, اور ہر قسم کی منڈی کے اندر جنہوں بک رہا ہے وہ. اس وقت پاکستان نے تباہ بھی کافی کی ہے, بہت تباہ کی. ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, بلوچستان کے چیپٹر پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسنگ پرسن کی بات کی جاتی ہے وہاں پہ. ایک سائڈ پہ ہم یہ حالات دیکھتے ہیں, کوئٹہ شہر کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں, باقی بلوچستان میں شرنگیزی ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں.
ریاست کرے تو کرے کیا؟ یہ لوگ باز آتے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں، بلوچستان میں انسرجنسی ہے، کوئی ترقی نہیں ہونے دیتے، وہاں دیکھ لیں گوادر کو صحیح طرح نہیں چلنے دے رہے ہیں، روڈز بند کر رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، ریاست کے پاس آپشن کیا ہے سختی کے علاوہ؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ لوکل کو انوالو نہیں کریں گے نا، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. مثلا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد سے جاتے ہیں، لاہور سے جاتے ہیں، کراچی سے جاتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوکل ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کا طریقہ وہی ہے جو پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ لوکل کے فرنٹ پہ لوکل کے سامنے لوکل کو کھڑا کر دیں. وہ جب دونوں آپس میں کھڑے ہوں گے تو آپس میں یا سیٹل کر لیں گے یا لڑ کے مر جائیں گے. یہی ایک آپشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہوتا. جب باہر سے آپ جا کے انویژن کرتے ہیں تو اس سے پھر معاملہ سیٹل نہیں ہوتا. اب جیسے گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، انہوں نے وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب کو سی ایم بنایا. سرفراز بگٹی صاحب خود، ان کا بگٹی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، خود وہ بلوچ ہیں. اس سے پہلے ایک مرتبہ میاں نواز شریف نے مینگل صاحب کو بنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اختر مینگل صاحب کو. تو اختر مینگل صاحب کا قبیلہ بہت تگڑا قبیلہ ہے مینگل، تو انہوں نے معاملات کو سیٹل کر لیا تھا. پھر جو میاں نواز شریف صاحب کی دوسری گورنمنٹ تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے دیکھو جو بلوچستان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان کے صاحب کو لے کے ان کو انہوں نے سی ایم بنایا تھا اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے معاملات کو سیٹل کر لیا. تو یہ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ لوکل بندے کو کھڑا کریں. تو سر سی ایم تو ہمیشہ وہیں سے ہی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ مکمل سیٹل نہیں ہو پا رہا. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کمزور سی ایم لے لیتے ہیں، یعنی ایسے قبیلے کے بندے کو جس قبیلے کو دوسرے بڑے قبائل تسلیم ہی نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی وہاں پہ بڑا ایشو بن جاتا ہے، بہت مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن جب تگڑے قبیلے کا سی ایم آیا نا تو اس نے مسئلہ کنٹرول کر لیا. تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ جو ہے نا لوکل کو ایڈریس کرنے کے لیے لوکل آدمی یوز کریں. جب باہر سے فورس جائے گی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسی غلطی کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر اچھا نہیں نکلے گا. تو ابھی جو ہے نا وہ صرف ریاست باہر سے جا کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جب تک لوکل نہیں اٹھیں گے نا، وہ ان کو نہیں روکیں گے، وہ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے، وہ ان کے سامنے ڈنڈے لے کے نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو چاہیے تو یہ کہ یہاں سے ان کو امداد ملتی ہے نا، کہ جب یہ کسی شہر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کا جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پی ایل اے کو، ان کو ہائیڈ آؤٹ دے دیتے ہیں، ان کو کھانا دے دیتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ چھپنے کا ان کا موقع دے دیتے ہیں ان کو، یا اسلحہ ان کا رکھ لیتے ہیں. تو وہ ختم ہونا چاہیے. جب لوکل جائیں گے نا یا کسی جگہ پہ تو مقامی آدمی جب ڈنڈے لے کے باہر نکلے گا نا ان کے خلاف، تو اس کے بعد یہ غائب ہوں گے، اس کے بعد یہ بھاگیں گے. سہولت کاری. ٹھیک ہے، چلیں ناظرین اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ. اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی ریاست ظاہری سی بات ہے کہ بے مصروف ضرور ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی. ابھی جو طبیعت صاف ہوگی آپ کی بلوچستان میں، جو بھی دہشت گرد ہیں وہ ان قریب انشاءاللہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو دوبارہ امن ہوتے نظر آئے گا. اور یہ جو ہو رہا ہے یہ دہشت گردی سے زیادہ شرارتیں ہیں صرف خبر بنانے کے لیے، تاکہ نقصان نہ بھی ہو تو ہم خبروں میں رہیں. اچھا، اب دوسری بات آ گئی جی ہمارے فیورٹ گھٹیا نریندر مودی جی کی. تو سوشل میڈیا پہ جی وہ مسلسل انڈیا کچھ فوٹیجز کو پھیلا رہا ہے جس میں ٹرین کے اوپر کچھ اسلحہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان بارڈر کی طرف جا رہا ہے. تو انہیں ایک چیز یاد کرواتا چلوں کہ ابھی آپ کو جوتے کھائے ہوئے 1 سال پورا نہیں ہوا، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا سال آتے ہی فریش جوتے کھانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، کھا لیجئے گا. لیکن بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں تو چوہے صاحب سے میں جانتا ہوں کیا انڈیا واقعی دوبارہ کوئی شرارت کرنے جا رہا ہے؟ ایسا نہیں، ابھی نہیں، 2027 میں کرے گا، 2026 میں نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا پھنسا ہوا ہے اس وقت. اور جب تک اسے باہر سے سپورٹ نہیں ملے گی، امریکن اس کے ساتھ کھل کے اس کے ساتھ نہیں آئیں گے، اور ان کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، عربوں کے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے، اسرائیل جو ہوگا وہ مکمل طور پہ فارغ ہو کے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، دلی میں آ کے نہیں بیٹھے گا، اس وقت تک انڈیا یہ غلطی نہیں کرے گا. اکیلے نہیں لڑ سکتا جو سر؟ نہیں، اس وقت بالکل ٹوٹل اکیلا ہے. کوئی ملک بھی دنیا میں اکیلا نہیں لڑ سکتا، یاد رکھو. اس کو معاونین کی ضرورت ہوتی ہے، اسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے دعا گو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے مذاکرات کرنے والے ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھو ایران اکیلا نہیں لڑا، اس نے رشیا کے ساتھ بھی معاملات فٹ رکھے، چائنا کے ساتھ بھی، اور پاکستان کو بھی اس نے تعلقات ٹھیک رکھے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور عربوں کے اندر بھی اس نے سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور ساتھ عمان کے اوپر نہیں کیا، کہ وہاں پہ بھی اس نے اپنا ووٹ، اپنے دوست قائم رکھے. تو یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا یہ اکیلے نہیں لڑی جاتی، ان میں آپ کو معاونین کی ضرورت ہوتی ہے. تو انڈیا کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بنیادی طور پہ سندور جو ہے نا آپریشن، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے نا، کیونکہ ظاہر پاکستان نے اس سائڈ پہ تو جشن منانا ہے، تو وہاں اس نے اپنی عوام کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے ٹرینیں چلا دی ہیں بارودوں کی اور گاڑیوں اور اسلحہ کی. اور یعنی وہ اس طرح کرنا چاہ رہا ہے کہ جی ہم بھولے نہیں ہیں، ہم تو جیتے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں اب ہم سندور 2 جو ہے
اس کو ہم لے آئے ہیں اور دیکھیں ہم کرتے کیا ان کے. تو یہ جو مئی کا مہینہ نا یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آئے گا اس طرف سے بیانات دھڑا دھڑ قسم کے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اور سندور کو بھولے نہیں ہیں ہم اور اپنی سہاگنوں کے سندور اجڑنے نہیں دیں گے. یہ اس ٹائپ کے بیان آپ کو پورے مئی کے اندر نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ وہ کہتے نظر آئیں گے کہ یاد کرو ہم نے پچھلے مئی تمہارے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ پاکستان کو وہ دھمکیاں دیں گے کہ ہم نے تباہ کر دیا تھا, بالکل برباد ہم کر نے دیا تم تھا سے اتنے پاکستان. تھپڑ کھائے تھے تمہارا ہاتھ تھک گیا تھا. یا ہم نے اتنے جہاز کروا لیے اپنے صرف تمہیں شکست دینے کے لیے. یہ تو اچھا صاحب, یہ بات ویسے واقعی ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان یا کوئی بھی جو دنیا کا ملک ہے وہ انڈیا کے جہاز کو میزائل نہیں مارتا, وہ اپنا جو جہاز ہے نا وہ میزائل پہ لا کے مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے ایسے تباہ ہوتا ہے. ہم آپ کو تو کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ وہاں پہ جو موومنٹ چل رہی ہے نا اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی عوام کو سیٹسفائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ مئی کے مہینے میں نا تقریریں کرنا چاہتے ہیں. کر لینے دو بھائی, نہیں اتنی آسانی سے تھوڑی آپ کا کیا جاتا ہے. میں ہی ذرا بولیں تو صحیح, میں تو تقریروں کا ویٹ کر رہا ہوں, دیکھیں ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اچھا سب سوال ہے, اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ ہیں جی راجپوت سائیں صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں, ناکہ بندی کے بہانے امریکہ نے یہاں رہنا ہے, مطلب قبضہ کرنا ہے. نہیں, وہ اتنی دور نہیں رہ سکتا امریکہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے جب سارے خلیجی ملکوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ 7 خلیجی ملکوں کے اندر کو اس کے میرا خیال ہے کم از کم و پیش 50 کے قریب تو اڈے ہوں گے وہاں پہ. اچھا, اور پیسے بھی وہ ان سے وصول کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو صرف یہ سعودی عرب ہے نا اس کے اندر 2 لاکھ بندے تھے ان کے ایکسپرٹس امریکن, اچھا, جو یہاں سے جنگ کے درمیان گئے ہیں. اوکے. تو اتنے زیادہ تو لوگ سعودی عرب کے اندر تھے ان کے. کوئی قبضہ نہیں ہے. کوئی قبضہ نہیں ہے یہاں پہ, ضرورت ہی نہیں ان کو. ان کے پہلے اڈے ہیں اس سائڈ پہ, دوسری سائڈ پہ ایران ہے, تو کیا انہوں نے مزید اس سائڈ پہ اڈے بنا کے کرنے. بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب, ایک قمر عباس صاحب ہیں, تھوڑا سا مایوس قسم کا ان کا سوال ہے. مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت ہی مشکل ٹائم سے آ رہے ہیں. ہمارے بھائی نے شاید کھانا بھی نہیں کھایا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اس وقت صرف اپنی عوام کا خون چوس رہا ہے. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریاست کیسے خون چوس سکتی ہے؟ میرا خیال پیٹرول کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے پھر. یہ چوہے صاحب, یہ بعض لوگ کہتے ہیں غربت ہے, گیس نہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, روٹی نہیں, عوام بھوک سے مر رہی ہے. یہ انڈیویجول ہوتی ہیں چیزیں ساری. دنیا کی کوئی ریاست کسی آدمی کو امیر نہیں بنا سکتی, یہ بندے نے خود بننا ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو بہانا چاہیے ہوتا ہے نا اپنا الزام کسی پہ دینے. یہ اپنی خواہش ہے جو بندے کو خود دور کرنی ہوتی ہے. اب ریاست کسی کو کیسے امیر بنا سکتی ہے یار, مجھے یہ بتاؤ ذرا. بندے نے خود ایفرٹ کرنی ہے. اس ملک کے اندر بھی دیکھیں آپ نے ایفرٹ کیے نا, کتنی دور سے, بہاولپور سے آئے نا آپ, تو یہاں اتنی دور بیٹھے ہو اپنے گھر سے بیٹھ کے, اور دیکھو ایفرٹ کر رہے ہو نا, تو دن بدن آگے بڑھ رہے ہو آپ. تو میں دیکھو کہاں سے نکلا, کدھر آیا, کہ چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا. تو ایفرٹ ہے. ایفرٹ نہیں کریں گے نا تو ریاست کتنی اچھی کیوں نہ ہو, وہ کچھ بھی نہیں آپ کر سکیں گے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شکار بھی کر کے لائے, پھر بھون کے بھی دے, پھر آپ کو کھلائے بھی, پھر آپ کی منتیں بھی کریں کہ یار مہربانی کر کے نا ذرا آپ لیٹ جانا اس کے بعد. تو یہ مایوسانہ رویہ ہے. یہ مایوسانہ رویہ, یہ ڈیزاسٹر والا رویہ ہے. ریاست کچھ نہیں کر رہی, ریاست آپ کو سب کچھ دے رہی ہے, حاصل کرنے کی فیس ہے. فیس سے مراد وہ فیس کام ہے. کام ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہ تو, کچھ بھی نہیں. مثلا دیکھیں یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, اسکول کھلے ہوئے ہیں, کالجز کھلے ہوئے ہیں, سڑکیں بنی ہوئی ہیں, اس کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں, اور روزگار کے کارخانے سب کچھ سارے چیز موجود ہیں. پورے شہر کے اندر دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آپ بھی کوئی دکان کھول لو, آپ بھی کسی اسکول چلے جاؤ, آپ بھی کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ, آپ بھی کچھ سیکھ لو, سیکھ کے کرو گے ٹھیک ہو جائے گا. مطلب جس بندے نے کام نہیں کرنا وہ الزام ریاست کو دے ریاست کو دیکھو, کہتے ہیں کہ لرننگ از ارننگ, لرن کرو گے تو ارن کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب نیکسٹ کوسچن اسلم گوندل صاحب, لبنان میں اگر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اسلامی ممالک سو رہے ہیں, یہ اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کر دیتے؟ اب اسلامی ملکوں کا یہی پرابلم ہے, یہی رونا ہے. یہ ان کے اندر وہ یونٹی نہیں ہے جو کرسچن ورلڈ کے اندر یونٹی ہے. دیکھیں نا کسی کرسچن ملک کے اوپر آپ حملہ کر کے دیکھیں ذرا, ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں تو صحیح آپ, اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں, آپ کا حشر کر دیں گے. تو وہ یہ یونٹی جو ہے نا مسلم ورلڈ میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نفاق نہ پیدا کرو اپنے اندر, ایسا ہی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا, ظاہر ہے وہ ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات, اسے پتہ تھا مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ نفاق ہوگا, یہ آپس میں ڈیوائڈ بہت زیادہ ہوں گے. تو ہماری ڈویژن بہت زیادہ ہے. اس ڈویژن کا نقصان یہ ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے, اور ہماری کمزوری کا فائدہ جو ہے نا ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں. تو جب تک یہ یونٹی نہیں ہوگی نا, عالم اسلام اسی طرح روتا پیٹتا رہے گا, ملکوں کے اوپر قبضے ہوتے رہیں گے, تباہی اور بربادی وہاں پہ ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. چوہے صاحب نور الہی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں روز آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, آپ سے بہت محبت کرتا ہوں,
اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر فجر کی نماز کے بعد آپ کا ویلاگ دیکھتا ہوں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرا بھی نام کبھی لے لیا کریں. لو نا نام ان کا یار، نور الہی شیخ صاحب. ہاں پیار سے نام لو یار. شیخ صاحب مہربانی، حاضر جناب. اچھا، یہ نور الہی شیخ صاحب امید کرتے ہیں آپ کا گلہ دور ہو جائے گا. وہ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہم ہیں یار. آپ دیکھتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. عبد الخالق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ بہت اچھے ٹاپک پک کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ حسن نثار صاحب کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. وہ بندہ انتہائی متکبرانہ گفتگو کرتا ہے، تھیوری اس بندے کے پاس ہوتی نہیں، بس تنقید کرتا چلا جاتا ہے. ہر آدمی کا یار اپنا فلسفہ ہوتا ہے. میں حسن نثار صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، ہمارے سینئر ہیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے لکھنا شروع کیا، تو میں تو ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا. باقی حسن نثار صاحب کا اپنا ویو ہے، اپنا ان کا طریقہ کار ہے، لائف غصے میں رہتے ہیں نا ہر وقت، غصے میں کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بیسیکلی اگر غصہ نکال دیں گے حسن نثار سے تو حسن نثار نہیں رہیں گے، پھر تو عام آدمی ہو جائیں گے. غصہ ان کا ٹریڈ مارک ہے، غصے کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی. تو جو ہیٹ ہوتا ہے نا، جو غصہ ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، یہ بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. آپ غصے میں آ کے کیا کیا نہیں کرتے، آپ مجھے بتائیں. دیوار کو لات مار دیں گے، دیوار ٹاپ جائیں گے یہ آپ. سارے فضول کام کرتے ہیں نا. نہیں غصہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور بڑی ہے اس کے اندر، اچھا، بہت بڑی فورس ہے اس کے اندر. اور یہ جتنے پلیئرز ہیں وہ کس ڈرائیونگ فورس سے وہ سپورٹس کرتے ہیں؟ غصے سے کرتے ہیں، ایگریشن ہوتا ہے. لیکن ایگریشن سے کرتے ہیں. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تھیوری جو ہے نا وہ انہیں ٹھیک نہیں لگتی. آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ ہر آدمی کا سٹائل ہے یار، مختلف سٹائل ہے. سٹائل تو الگ بات ہے، تھیوری تو ڈیفرنٹ چیز ہے. نہیں مجھے اس سے مطلب آپ کچھ نہیں بات کریں گے ان کے بارے میں؟ میں نہیں، میرے دوست ہیں یار. دوست تو نہیں، بڑا عرصہ ہو گیا ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں. تو جس آدمی کا احترام کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. ان کے خیالات آپ کو درست لگتے ہیں؟ خیالات پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، دنیا میں ہر قسم کے خیالات پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے 4 مذہبی کتابیں ہیں، 4 ہی مذاہب ہیں، ہر مذہب دوسرے مذہب کو نہیں مانتا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر اتنا اختلاف ہے، تو انسان کے خیالات کے اوپر اختلاف کیوں نہ ہوگا؟ مجھے ان کے خیالات سے اتفاق نہیں ہو سکتا، ان کو میرے خیالات سے اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ تو نارمل سی بات ہے، بیٹا اور باپ دونوں متفق نہیں ہو سکتے. تو جب اختلاف حسن ہے ساری سوسائٹی کا، تو مجھے بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اختلاف ہو. لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کو گستاخی کروں حسن نثار صاحب کی زندگی میں، یا ان کے حضور، یا ان کے سامنے، یا ان کے لیے. وہ نہیں، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھے چوہے صاحب کے خیالات. میں نے بڑی کوشش کی کچھ کہہ دیں، انہوں نے نہیں کہا. اچھا، یہ اب فراز شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم چوہے صاحب فاروق بھائی، سولر اور واپڈا بلز کے متعلق کوئی تبصرہ کر دیں. اب واپٹا کے بل تو زیادہ ہیں جی، وہ انسان جو ہے نا وہ واقعی افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے اندر بجلی بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں غربت زیادہ ہے. سولر پینل جو ہیں وہ گورنمنٹ نے پہلے ایک پالیسی بنائی، اور پھر اپنی اسی پالیسی کو ریورس کر دیا. جن لوگوں نے سولر لگانے سے لگا کے بیچارے پھنس گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہیں لگائے وہ ویسے پھنسے ہوئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی جو ہوتا ہے نا کلیئر ہونی چاہیے. جب اسٹیٹ ڈسیو کرنا شروع کر دے لوگوں کو، تو وہ بڑے پھر افسوسناک بات ہوتی ہے. پہلے دیکھیں کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ہوگا نا کہ اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک پالیسی بنوا لی گورنمنٹ سے کہ جی جس سے سولر پینلز بکنے چاہیے. تو اربوں خربوں روپے کا بزنس ہو گیا. جب وہ سولر پینل لگ گئے تو پھر کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ یار اس سے تو واپڈا کو بہت نقصان ہو رہا ہے، تو اب اس کے اوپر پابندی لگا دیں، اس کی شیپ چینج کر دیں، تو بعد میں شیپ چینج کر دیں. ریاست کو یہ نہیں کرنا چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے، مطلب پالیسی فکس ہونی چاہیے اور لمبی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ تھا ہمارا ویلاگ. یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک، شیئر، سبسکرائب. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.